بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبات للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین والملعونین الی قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ مل کر صلوات۔ محبان نبی، اہل بیت نبی، حبدار رسول، اہل بیت رسول، سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک و مہربان ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یا رب الحسین بحق الحسین، ذکر شبیر میں مانگنے کے لیے آئے، اس عزت و عالی ذکر سے کوئی بھی خالی نہ جائے۔ اللہ حاضرین مجلس، بانیان مجلس، ذاکرین مجلس، خطبہ مجلس کے رزق معرفت اور رزق ولایت میں اضافہ عطا فرمائے۔ بہت بڑی دعا مل کے اور سارے دل سے آمین کہیے گا۔ میرے اللہ اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک قبر حسین کی زیارت نصیب نہ ہو۔ اجازت ہے جی بابا جی ذکر شروع کرے۔ ذان محترم سامعین گرامی قدر، اس مالک و مہربان کی ہمیں نعمات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس مالک و مہربان نے ہم سب کو انسان بنایا۔ خدا کی نعمات میں سے سب سے بڑی نعمت خدا کی یہ ہے کہ خدا کی ذات نے ہم سب کو انسان بنایا۔ خدا کی ذات اگر چاہتی تو ہم کو حیوان بھی بنا سکتی تھی، خدا کی ذات اگر چاہتی ہمیں کچھ اور بنا سکتی تھی، لیکن نہیں۔ خدا کی ذات کا ہم کے اوپر جو کرم ہوا وہ یہ ہوا کہ خدا کی ذات نے ہم سب کو صحیح انسان بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ پھر انسان بنانے کے بعد خداوند متعال کی نعمات میں سے سب سے بڑی خدا کی نعمت یہ ہے کہ خدا کی ذات نے ہم سب کو انسان بنانے کے بعد خدا کی ذات نے ہم سب کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، کسی یہودی کے گھر میں پیدا نہیں کیا۔ یہ خدا کی نعمات میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ خدا کی ذات اگر چاہتی، خدا کی ذات ہم کو کسی نصرانی کے گھر بھی پیدا کر سکتی تھی، کسی سکھ کے گھر بھی پیدا کر سکتی تھی، کسی ہندو کے گھر بھی خدا کی ذات ہم کو پیدا کر سکتی تھی، لیکن نہیں۔ خدا کی ذات نے ہم کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کے گھرانے میں پیدا کیا۔ پھر خدا کی ذات کا ہم کے اوپر جو احسان ہوا وہ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ خدا بند متعال کی ذات نے ہم سب کو علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فضل کہنے والوں کے گھر میں پیدا کیا۔ یہ خدا کی نعمت میں سے بہت بڑی نعمت ہے کہ خدا کی ذات نے ہم سب کو علی ولی اللہ کے گھرانے میں پیدا کیا۔ ہم سب کو ان گھرانوں میں پیدا کیا جن گھرانوں میں مائیں ہم سب کو اٹھاتی تھی اور لوری دیتی تھی، اور لوری دیتے دیتے کہتی تھی یا علی یا علی۔ ہم کو اس گھرانے میں پیدا نہیں کیا کہ جس گھرانے میں ماں کچھ اور کہتی ہو، بلکہ نہیں، ہم کو اس گھرانے میں پیدا کیا جس گھرانے میں ماں دودھ بھی پلاتی تھی یا بچے کو چپ بھی کرواتی تھی، تب یا علی کی کہہ کر لوری دیتے۔ یہ خدا کی نعمات میں سے سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہم سب کو ان گھروں میں پیدا کیا جن گھروں کی چھت پہ علم عباس لگے ہوئے ہیں۔ یہ خدا کی نعمات ہیں۔ خدا کی ذات نے ہم سب کو صحیح معنوں میں انسان بنا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ بندہ خود انسان نہ بنے۔ خدا کی ذات نے ہم سب کو انسان بنا کر بھیج دیا۔ ذال محترم، میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو کچھ اس بادشاہ کا تذکرہ سناؤں جو کردار میں علی مرتضیٰ اور نام میں علی رضا ہے، جو ذکر شہنشاہ خراسان سننے کے لیے آئے، جو مشہد سے پورے سال کا رزق اکٹھا کرنے کے لیے آئے، جن کو پتا ہے دیتا تو خدا ہے لیکن جس کے معنی پہ تقسیم کرتا ہے اسے مشہد کہتے ہیں۔ اپنی اپنی جولیاں پھیلائیے گا، خیرات اتنی ہی ملے گی
जितनी जितनी किसी की मारिफत होगी, जैसे जैसे कोई इरफान बुलंद करता जाएगा, वैसे वैसे वो खैरात भी बुलंद करते जाएंगे। मैं कहूँगा क्या कहने जनाब सैयदात तेरे बेटों के, जो एक ही वक्त में मोहम्मद भी होते हैं, अली भी होते हैं। क्या कहने जनाब सैयदात तेरी औलाद के, जो एक ही वक्त में मोहम्मद भी होते हैं, अली भी होते हैं। मेरे कुछ नादान दोस्त मिंबर के ऊपर आकर कहते हैं कि सारे के सारे मोहम्मद। या नहीं, नबी ने सारों का नाम नहीं लिया, नबी ने कहा कुल्लो ना मोहम्मद, हम कुल के कुल ही मोहम्मद हैं। कहा हमारा मोहम्मद भी मोहम्मद, हमारा अली भी मोहम्मद, हमारा हसन भी मोहम्मद, हमारा हुसैन भी मोहम्मद, हमारा सज्जाद भी मोहम्मद, हमारा मोहम्मद बाकिर भी मोहम्मद, हमारा जाफर सादिक भी मोहम्मद, हमारा मूसा काज़िम भी मोहम्मद, हमारा अली रज़ा भी मोहम्मद, हमारा मोहम्मद तकी भी मोहम्मद, हमारा अली नकी भी मोहम्मद, हमारा हसन अस्करी भी मोहम्मद। अब कह दिया हमारा आखिरी भी मोहम्मद। अब किसने कह दिया शिया अकीदा यहाँ पे खत्म हो गया? मैं कहूँगा नहीं, शिया अकीदा तो इससे आगे शुरू होता है। भाई इनका अकबर मोहम्मद, इनका असगर मोहम्मद, इनका अब्बास मोहम्मद। बस आखिरी जुमला और बाबा जी के हवाले मिंबर। मेरे नबी ने फरमाया या अली तेरी लोगों में मिसाल यूं है जैसे खाना काबा की मिसाल है। क्यों? काबा भी नूर है, अली भी नूर है। काबा इल्म है, अली आलिम है। काबा हदायत है, अली हादी है। काबा पाक है, अली पाकुल पुरुष है। काबे को देखना सवाब, अली के चेहरे को देखना सवाब। जो काबे को नियत से हज कर रहे उसके भी गुनाह माफ हो जाते हैं। जो दिल से अली की विलायत का इकरार कर ले उसके भी गुनाह माफ हो जाते हैं। मुसलमान भाइयों, आपने रसूल को माना है लेकिन रसूल की मानी नहीं। रसूल को माना है लेकिन रसूल की मानी नहीं। रसूल को मानना और बात है, रसूल की माननी और बात है। आओ मैं आज इमाम बरगह इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में सर पर कुरान रख कर कहता हूं, अगर अली वलीउल्लाह हमारे किसी मुजतहिद का फतवा है तो बेशक छोड़ दे। अगर किसी खतीब की बात है तो बेशक छोड़ दे। अगर तुझे सकलैन आबदी कहता है तो बेशक छोड़ दे। अली वलीउल्लाह कुरान की मिसाल है, मोहम्मद का ऐलान है, गदीर की पहचान। जालिम मोहतरम, ये जो हम नमाज पढ़ते हैं ना मसल्ला इबादत के ऊपर खड़े होकर, नमाज वाजिब कबूल नहीं होती। दावे के साथ कहता हूं, चैलेंज करके कहता हूं, नमाज वाजिब कबूल नहीं होती दो दुआओं के बगैर। अगर कोई बंदा नमाज पढ़े लेकिन नमाज पढ़ने के बाद दो दुआएं न मांगे, उसकी नमाज वाजिब कबूल ही नहीं होगी। तो वजह है ना सामीन मोहतरम, दो दुआएं कौन सी? सबसे पहली दुआ है अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुरूद भी एक दुआ है और ये वो इज्जत माब दुआ है कि अगर मुशरक भी मांगे ना तो खुदा कबूल फरमाता है। जिनके हाथ उठे हैं हुसैन की अम्मा तुम्हें सलामत रखे, ये हर एक बंदे की जुर्रत ही नहीं कि वो जिक्र हुसैन में आकर हाथ उठाए। जिक्र हुसैन में हाथ वही उठाता है जिसको खुद अल्लाह 14 के वसीले से खैरात दे। जिसको अल्लाह 14 के वसीले से खैरात ना दे उसके तो नमाज में हाथ नहीं खुलते, जिक्र हुसैन में हाथ कैसे खुल जाए यार। दूसरी दुआ जिसके बगैर नमाज वाजिब कबूल नहीं होती, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, वो है सिरात मुस्तकीम। अब सिरात मुस्तकीम के बगैर भी नमाज कबूल नहीं। अब इसके तर्जमे भी दो हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के तर्जमे भी दो हैं। हमारे बरादरान ने तर्जमा किया, हमें सीधा रास्ता दिखा।
لیکن ترجمہ یہ نہیں ہے، ترجمہ اس کا یوں ہے، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، یعنی ہمیں ولایت علی کے اوپر قائم رکھ۔ عزیزان محترم، اگر کسی بندے کی زندگی کی آخری نماز ہو تو پھر بھی اپنے رب سے کہہ رہا ہے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ بے وقوف انسان راستے دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے، راستے تو چلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، بڑی بغیرت تھی وہ جماعت جس نے حسن و حسین کی عزت نہیں کی۔ ایک کے جنازے پر تیر برسائے، دوسرے کا جنازہ میدان کربلا میں تیروں پر تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، میں درائن قربان کر دوں حسین کی غربت پر، قیامت تک سمندر روتے رہیں مگر غریب کو رونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ عزاداران مظلوم کربلا، ابھی اجنبی بندے کا سڑک کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو جائے نا تو دنیا دوڑتی آتی ہے، کہتی ہے اسے پانی پلاؤ۔ اجنبی بندے کا سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو دنیا دوڑتی آتی ہے، کہتی ہے اسے پانی پلاؤ۔ میں کہوں گا نہ رنگ کا پتہ ہوتا ہے، نہ نسل کا پتہ ہوتا ہے، نہ مذہب کا پتہ ہوتا ہے، لیکن میں کہوں گا ہائے غربت حسین ابن علی۔ عزاداران مظلوم کربلا، 9 محرم تک امام حسین علیہ السلام جوان تھے، بال سیاہ تھے، نگاہ تیز تھی، کمر سیدھی تھی، مگر 10ویں کے دن بوڑھا ہو گیا حسین۔ علی اکبر کی لاش پر آنکھوں کا نور چلا گیا، غازی کے لاشے پر کمر ٹوٹ گئی، دن ایک تھا، اسی دن میں بوڑھا ہو گیا حسین۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔